Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we are still on chapter 2, Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. ہم کافی آگے آ چکے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جرنی کس سٹیج پہ پہنچی ہے. Now, if you remember, where did we leave in the last lecture? 1965 war. Right. What were the reasons which led to the war of 1965? Now do me a favor. Pause the video and why don't you write down or list 3 to 4 factors which according to you led to the war of 1965. Excellent. You are absolutely right. There are these 3-4 reasons. Kashmir issue being the most highlighted one. The second one, the firings which were going on between India and Pakistan. The third one being the disagreement or the disengagement of Hindus and Muslims for living together or as neighbors, and the inability of the people of accepting each other. So yes, unfortunately, this war did start and it did end. However, wars are not a way to solve problems. جنگ کسی چیز, کسی مسئلے کو حل کرنے کا ذریعہ یا سولوشن نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوئی اور اس کے ریزلٹس بھی سامنے آئے. چلیے دیکھتے ہیں کہ 1965 کی وار سٹارٹ کیسے ہوئی اور کیا کیا ہوا اس میں. Now the main events of the war 1965. 6 September 1965, India crossed the ceasefire line and launched an attack on Pakistan. 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے بارڈر کراس کیا اور پاکستان پہ اٹیک لانچ کر دیا. اب جب اس نے اٹیک کیا تو اس نے پاکستان کو کافی سارے فرنٹس پہ اٹیک کیا. لاہور, ران آف کچھ, کشمیر, the northern area. So these were the areas at which India launched attack. انڈیا نے صرف ایک جگہ سے نہیں 3-4 جگہوں سے پاکستان کو اٹیک کیا. اب ان کا obviously مقصد یہ تھا کہ جب پاکستان unprepared ہوگا اور وہ اتنی سارے فرنٹ سے اٹیک کریں گے تو پاکستان ان کے ساتھ لڑ نہیں پائے گا. ان کا ایسا سوچنا شروع میں تو صحیح ثابت ہوا, بٹ لیٹر آن پاکستانی آرمی نے اور پاکستانی سولجرز نے ان کا پورا نظریہ بدل دیا, بلکہ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. اب ہوا یہ کہ بیسیکلی یہ وار لینڈ پہ سٹارٹ ہوئی. اٹیک کیونکہ سولجرز نے کیا, آرمی نے کیا, آن دا لینڈ فرنٹ کیا. سو اٹ واز اے لینڈ وار بٹ اٹ واز سپورٹڈ بائی ایئر فورس آف بوتھ دا کنٹریز. جو جنگ شروع تو زمین سے ہوئی تھی, لیکن اس میں لیٹر آن ایئر فورس بھی انوالو ہوئی اور ایئر فورسز نے اپنے اپنے کنٹری کو بہت سپورٹ کیا. سو انڈین آرمی سکسیڈڈ ان ناردرن ایریا کشمیر. جیسا کہ انڈیا نے سوچا ویسا ہی ہوا, کیونکہ پاکستان انپریپیئرڈ تھا, پاکستان کے ملٹری ایسٹس بھی ویسے نہیں تھے. دا نمبر آف سولجرز ان پاکستان آرمی, دا سائز آف دا پاکستان آرمی, وہ بھی انڈیا جیسا نہیں تھا. ڈسپائٹ آل دیز آڈز, ان سب باتوں کے باوجود پاکستان نے جنگ کا نقشہ بدلا. شروع میں انڈیا کو سکسیشن ملی. انڈیا نے کیونکہ کشمیر سے حملہ کیا تو کشمیر کے تھرو وہ سکسیڈ کرتا ہوا اس نے 3 میجر ماؤنٹین پوزیشنز لے لیں. اب اف یو سی دا جیوگرافیکل میپ آف پاکستان انڈیا تو آپ کو ہندو کش اور ہمالیہ ماؤنٹینز نظر آئیں گی وچ آر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کچھ حصہ انڈیا میں, کچھ حصہ پاکستان میں. سو دے ور میجر پوزیشنز جہاں سے اٹیک ہو سکتا تھا, اور پہاڑی علاقے کی وجہ سے یا پہاڑیوں کی وجہ سے جو اٹیک کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ ڈیفینس یا شیلڈ مل جانی تھی, پروٹیکٹ ہو رہے تھے وہ. تو انڈیا نے وہ 3 میجر ماؤنٹین پوزیشنز لے لیں. پرولونگڈ artillery barrage. artillery barrage مطلب ان لوگوں نے زمینی حملہ کیا جس میں ان لوگوں نے آرمز اینڈ ایمونیشنز کا یوز کیا. They got 3 important mountain positions جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. اب یہ شروع تھا اور اس میں دا انڈیا وہ ویری ہیپی کیونکہ انہوں نے جیسا ایکسپیکٹ کیا تھا بالکل ویسا ہوا. اوکے, اب ہوا ایسا کہ جب انڈیا نے اپنا حملہ لانچ کیا اور انہوں نے جیسا چاہا ویسا شروعات میں ہوا, لیکن اس وار کے, اس جنگ کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جنرل محمد ایوب خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے آل پاکستان ریڈیو پہ ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے پورے ملک کو, پوری نیشن کو یہ بتایا کہ ڈسپائٹ دا اسمالر سائز آف آرمی آف پاکستان, کہ پاکستانی آرمی کا سائز چھوٹا ہونے کے باوجود پاکستانی آرمی پورے جاہو جلال سے لڑے گی, پوری ہمت سے لڑے گی اور انڈین آرمی کو منہ توڑ جواب دے گی, اور ایسا اصل میں ہوا. پاکستان آرمی fought bravely against an army which was many times larger. پاکستانی آرمی جو کہ equipped بھی نہیں تھی, جس کے پاس بہت زیادہ arms and ammunition بھی نہیں تھا,
لیکن انہوں نے بہت بہادری سے انڈین آرمی کا مقابلہ کیا جو کہ ان سے سائز میں بھی بہت بڑی تھی. بائی اینڈ آف منتھ بوتھ سائڈز ور ایکول اینڈ پاکستان's آرمی ٹک دوز پوزیشنز بیک. جب تک یہ منتھ اینڈ ہوا تب تک پاکستانی آرمی نے بریولی فائٹ کر کے جو پوزیشنز انڈیا نے آکوپائی کی تھی ان کو واپس لے لیا اور انڈیا اور پاکستان کا پلڑا جنگ میں ایکول آ گیا. اس کے بعد there were certain events that took place جس میں پاکستانی فوجیوں نے پاکستان فوج نے انڈین فوج کو منہ توڑ جواب دیا اور جنگ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں فیور میں ٹرن کر گئی. سب سے پہلے کیونکہ ڈفرنٹ فرنٹس پہ کیا تھا, اب انہوں نے کشمیر کی سائڈ سے حملہ کر کے تو جگہ لے لی تھی جو کہ بعد اینڈ آف منتھ واپس آ گئی پاکستان کے پاس. دوسری جگہ تھی لاہور واگا فرنٹ. وہاں پہ میجر رازا عزیز بھٹی, ان کے انڈر ان کے کامریڈز تھے. ان لوگوں نے بہت بریولی فائٹ کی. He and his comrades did not let enemy cross BRB canal. میجر عزیز بھٹی کو اپنی جان دینی پڑی, ان کو اپنی جان سے ہاتھ گنوانا پڑا. He was called a shaheed later on because he gave his life for the protection of the country. لیکن انہوں نے اور ان کے کامریڈز نے enemy کو یا انڈین آرمی کو BRB نہر, جس کو اب ہم BRB کے نام سے جانتے ہیں, اس جگہ سے آگے کراس نہیں کرنے دیا. اس جرت اور اس شجاعت پہ اور اس بہادری پہ میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر دیا گیا. That being an award highest in ranks in army. Second جو فرنٹ تھا وہ آیا چوندا, that was in سیالکوٹ. یہاں پہ میجر بیٹل آف ٹینکس ہوئی. ٹینکس کے تھرو جو بیٹل ہوئی تھی وہ یہاں پہ میجر ہوئی. Our young men loaded their bodies with bombs and blocked enemy tanks. اب سنس پاکستانی آرمی کا سائز کم تھا, ٹینکس نہیں تھے, ایمونیشنز نہیں تھے, تو پاکستانی فوجیوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی باڈیز پہ بم باندھے اور وہ جا کے ان ٹینکس کے نیچے لیٹ گئے اور ان ٹینکس کے آگے کھڑے ہو گئے. سو ود دا بلاسٹ دا ٹینکس بلیو آف, اور اس طرح انہوں نے دشمنوں کے ٹینکس کو بھی نکارہ کر دیا اور بہت سارے فوجیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن یہ بہت بڑی بہادری کا مظاہرہ تھا جس میں بنا ڈرے پاکستانی فوجیوں نے اپنی جان دی. سو اس طرح ان دو فرنٹس پہ بھی پاکستانیوں نے دشمن کو ہرا دیا. اب آتے ہیں تیسرے فرنٹ پہ, دا ایئر فورس. ایئر فورس کیسے انوالو ہوئی؟ جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ 2-3 جگہوں پہ لینڈ اٹیکس میں پاکستان نے ان کو جواب دے دیا ہے اور پاکستان کی جیت ہوتی نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے ایئر فورس ہوائی حملہ بھی سٹارٹ کر دیا. اب ہوائی حملے میں ان فرسٹ 3 days پاکستانی ایئر فورس انفلکٹڈ سیریس بلوز ٹو اینمی. اب انڈیا کو ایسا لگا تھا کہ اس حملے کے بعد پاکستان کی ہمت ٹوٹ جائے گی, لیکن پاکستانی ایئر فورس نے مزید بہادری کا مظاہرہ کیا اور شروع کے 3 دنوں میں ہی انڈین ایئر فورس کو منہ کی کھانی پڑی اور ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اس میں جو ایک بہت پرومیننٹ انسیڈنٹ تھا, ویسے تو بہت سارے ہوئے, وہ یہ تھے کہ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم, MM عالم نام سنا ہوا لگتا ہوگا, اٹس دا فیمس روڈ ان لاہور ناؤ and it is named after this brave man. He achieved a world record. اب وہ world record کیا تھا؟ He shot down 5 Indian planes in just one battle in Lahore. صرف ایک حملے میں MM عالم نے 5 انڈین پلینز گرا مارے, اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا اور یہ ایک بہت بڑی جیت بھی تھی پاکستانی ایئر فورس کے لیے. So yes, our soldiers were martyred, but Pakistan won the 1965 war. So eventually اللہ کے فضل و کرم سے ایک چھوٹی آرمی نے ایک نیو کنٹری کی ایک ویل ڈیولپڈ ویل سیٹلڈ آرمی کو ڈیفیٹ دی, اینڈ پاکستان وان دا 1965 وار. اب اس وار کے امپیکٹس بھی آئے, اس وار کے ریزلٹ میں بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں. سب سے پہلے تو 3 cities were awarded ہلال استقلال, اینڈ دوز 3 cities were لاہور, سرگودا اینڈ سیالکوٹ. ان 3 شہروں کو ہلال استقلال دیا گیا on the basis of its nationality, on the basis of its spirit, on the basis of its motivation, کہ انہوں نے کس طرح موٹیویٹڈ رکھا. ملی نغمے بھی اس زمانے میں لکھے گئے to motivate the soldiers, and there were other things as well, کیونکہ جتنے بھی لوگ انجر ہوئے تھے ان کو بھی مدد کی ضرورت تھی, تو ہیلتھ کیئر وائز بھی بہت کام سامنے آیا اور لوگوں نے بہت مدد کی. لیکن اس وار سے جو ایک سب سے بڑی چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دس وار کریٹڈ اسپرٹ آف نیشنلٹی اینڈ سالیڈیرٹی امنگس پاکستانی نیشن. پہلی دفعہ پاکستانی نیشن اپنے اسمال ڈفرینسز, اپنے آپس کے جھگڑوں کو بھول کے ایک فرنٹ پہ اکٹھے ہوئے تھے, ایک جٹ ہوئے تھے,
اور یونائٹ ہوئے تھے ٹو فائٹ in the spirit of nationalism against an enemy, which was India at that time. So yes, ایک تو یہ چیز سامنے آئی کہ پاکستانی اکٹھے ہو کے ایک نیشن کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا بھی. اس کے علاوہ generous money donations were made. جنرل ایوب کے کہنے پہ لوگوں نے بہت سارے پیسے بھی دیے کیونکہ ظاہری سی بات ہے پیسوں کی ضرورت تھی to cater to people who were injured, for arms and ammunition and for many other things. Second was youth rushed to hospitals to donate blood. اب جو injured اور جو زخمی سپاہی آ رہے تھے ہاسپٹلز میں ان کو بلڈ کی ضرورت تھی تو جو جوان لوگ تھے وہ ہاسپٹلز میں گئے انہوں نے بلڈ ڈونیشنز کی. اسلامک کنٹریز سپورٹڈ پاکستان. اس فرنٹ پہ جو ہمارے اسلامی ملک ممالک بھائی ممالک ہیں ان لوگوں نے بھی آگے آ کے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا. کشمیر ایشو واز ہائی لائٹڈ. کشمیر جیسا کہ انڈیا نے کہا تھا ایک سیکنڈری ایشو ہے فار انڈیا اینڈ پاکستان ریلیشنز, اس چیز کو نگیٹ کیا گیا اور ان کے اس حملے نے اس بات کو ثابت کیا کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ دے آر اسٹل فائٹنگ. پاکستان's ڈیفینس اسٹرینتھڈ. پاکستان کا ڈیفینس سسٹم اسٹرینتھن ہوا. پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اب کسی بھی ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سو یس, دس وار ڈڈ ہیپن. اٹ ہیڈ اٹ آؤٹ کم جو کہ پاکستان کی فیور میں ہوئے اور دنیا کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان ایز اے کنٹری از اے اسٹرانگ کنٹری. So in the next lecture we're going to move forward and see کہ جنرل ایوب کے ایرا میں مزید کیا ہوا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.